کر رہے ہیں۔ تقریباً کتنی ہوگی 500 کے قریب 500 کے قریب یہ شکایتیں ہیں جو ہمیں کراچی کے مختلف محلوں، علاقوں اور گلیوں سے، مختلف ضلعوں سے موصول، علاقوں اور گلیوں سے، مختلف ضلعوں سے موصول ہوئی ہیں۔ یہ 500 کے قریب تو یہ ہے نہیں، گزشتہ چند دنوں میں یہ لوگوں نے ہماری اپیل پر ایک کام کیا کہ مختلف ضلعوں کے ضلعی کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، مختلف ضلعوں کے ڈیپٹی کمشنرز کو انہوں نے یہ شکایتیں بھیجی ہیں، اور یہ مختلف طرح کی شکایتیں ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے تحفظات میں پہلا تحفظ ڈی فیکٹو اور ڈی جیرو والا تھا، میں آج اس کو ایک طرف رکھتا ہوں۔ دوسرا، ہر بلڈنگ کے ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو گننا اور اس پر میم شین کے الگ الگ نمبر دینا، اوبلک کر کے نہیں۔ یہ ہمارا اعتراض اور یہ ہمارے تحفظات تو موجود ہیں، لیکن جو ہمارا تیسرا خدشہ تھا، میرے خیال میں وہ باریک کام ہو گیا، اور کراچی کی آبادی کو ایک بار پھر کم گنا گیا، چھپایا گیا، چرایا گیا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا سرکاری انیومریٹرز اور شمار کنندہ کے ذریعے سے، جو کہ صوبائی حکومت کے مقرر کردہ ہیں، ٹیچرز ہیں، محکمہ تعلیم کے ملازمین ہیں، محکمہ صحت کے ملازمین ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ملازم ہیں۔ اور ہمارا ایک باقی خدشات میں ایک بڑا خدشہ یہ تھا کہ بھائی حلقہ بندیوں میں دھاندلی ہوئی، انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو مردم شماری میں بھی صوبائی حکومت دھاندلی کرے گی اور کراچی کی آبادی کو کم سے کم دکھا کر، سندھ کے شہروں کی آبادی کو کم سے کم دکھا کر، اور دیہی علاقوں کی آبادی کو مصنوعی طور پر بڑھا چڑھا کر بتا کر، اس کے نتائج بڑھا چڑھا کر غیر حقیقت پسندانہ طور پر ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور دیہی سندھ کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر۔ اور باریک کام میں کیا ہوا کہ بھائی جب مردم شماری شروع ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم کوئی جواز نہیں بنائیں گے، ہم خود مردم شماری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ ایم کیو ایم والوں نے، کراچی والوں نے اس مرتبہ خود کو گنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر کراچی کے اعداد و شمار آبادی کے صحیح ظاہر ہو گئے تو اگلا وزیر اعلیٰ کراچی سے ہوگا، اگلی حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو، کراچی سے ووٹ لینے والی پارٹیوں کا وزیر اعلیٰ طے تھا کہ اگلے انتخابات میں جب صحیح آبادی گن لی جائے گی اس مرتبہ، تو اگلے انتخابات میں
حلقہ بندیوں میں کراچی، حیدرآباد، سکر اور میرپور خاص اور نواب شاہ شہر کی نشستوں میں اضافہ ہوگا، اور باقی سندھ کے علاقوں کی جو مصنوعی آبادی کو بہت بڑا چڑھا کر بتایا جاتا ہے، جہاں زیادہ نشستیں دے دی جاتی ہیں، پھر وزیر اعلیٰ دہی سندھ سے آتا ہے، تو ایک تحفظات کا اظہار کیا گیا، اسپینر ڈالا گیا، اور اپنے انیومریٹرز اور اپنے صوبائی ملازمین کے ذریعے سے مردم شماری میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی۔ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ضلعی ڈیپٹی کمشنرز اور ان کے نیچے جو عملہ، سپروائزر اور شمار کنندگان جس طرح لوگوں کو گن رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان صوبائی حکومت کے ملازمین سے کرائی جانے والی اس مردم شماری کے عمل کو اور اس کے اب تک آنے والے نتائج کو مسترد کر دیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے، کہ پہلے خود مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن نے، اور اس کے بعد اے پی سی کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اس میں قوم پرستوں کو کھڑا کیا گیا، ان کو شیلڈ بنایا گیا، اور ان قوم پرستوں کو یقین دلایا گیا کہ یہ صرف ہم اپنا کیس بنا رہے ہیں، اور بلیک میلنگ کر کے وفاقی حکومت اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور چیف سینسس کمشنر پر دباؤ ڈالا گیا کہ ہمیں رسائی دی جائے ڈیٹا پر، مردم شماری کے ڈیٹا پر، اور مردم شماری کے ڈیٹا تک ہماری رسائی دی جائے، اور جو ڈیش بورڈ اسلام آباد میں ہے سینسس کمیشن کا، اس تک رسائی دی جائے۔ ہمیں یہ تصدیق مل گئی، ہمیں یہ کنفرمیشن مل گئی کہ واحد صوبائی حکومت صوبائی سندھ کی ہے، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے سندھ کی، اسے ڈیش بورڈ تک اور مردم شماری کے بنیادی ڈیٹا تک رسائی دے دی گئی ہے، جبکہ صوبائی حکومت کے پاس صرف آپریشن ہے، پالیسی، فیصلے اور ڈسکلوز نہیں کیا جاتا جو نتیجہ ہے، اس کی تفصیل۔ ہاں، یہ موٹے موٹے اعداد و شمار تو بتائے جاتے ہیں، جس میں 84 لاکھ کراچی کی اور باقی سندھ کی 2.5 کروڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2.5 کا تناسب جب یہ مکمل ہو جائے گی تو کراچی کی زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ اور باقی سندھ کی 5 کروڑ۔ اس کا مطلب افغانی کراچی میں آئے، برمی کراچی میں آئے، بنگالی کراچی میں آئے، ویتنامی کراچی میں آئے، پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی علاقوں سے لوگ مسلسل ایک انفلکس ہو رہا ہے اور آبادی منتقل ہو رہی ہے پورے پاکستان سے کراچی میں۔ پھر بھی کراچی کی آبادی کا تناسب باقی سندھ کی آبادی کے تناسب سے اس کی گروتھ کم ہے اور باقی سندھ کی زیادہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری دنیا کراچی میں آئے اور کراچی کی آبادی پھر بھی سب سے کم۔ یہ ناقابل فہم ہے، غیر حقیقت پسندانہ نتائج ہیں جو اب تک آئے ہیں۔
ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، اس عمل کو مسترد کرتے ہیں، اور حکومت سندھ کے چھتر چھایا میں ان کی زیر نگرانی ان کے ملازمین، سرکاری ملازمین کے ذریعے سے کرائی جانے والی مردم شماری اور اس کے عمل کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو شکایتیں آئی ہیں ان کی روشنی میں جن علاقوں سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں وہاں نجی شعبے کے ذریعے سے چاہے ہائر کرنا پڑے، زیادہ پیسے دینا پڑے، لیکن غیر جانبدار امپارشل انیومریٹرز کے ذریعے سے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے۔ ہم اس مردم شماری اور جو یہ نتائج آئے ہیں ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، مسترد کرتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سکم کیا ہے۔ سکم یہ ہے کہ انیومریٹرز کس کے ہیں؟ صوبائی حکومت کے۔ ضلعی کمشنر کس کے ہیں؟ صوبائی حکومت کے۔ ڈویژن کا کمشنر کس کا ہے؟ صوبائی حکومت کا۔ کیا انسٹرکشنز ہیں کہ ایک دن میں 7 گھروں کا شمار کرو اور 7 گھروں کے افراد کا شمار کرو۔ 4 اپریل تک ممکن ہی نہیں ہے کہ مردم شماری کا عمل مکمل ہو۔ اب تک میم نمبر بھی نہیں لگائے ہیں، اب تک میم شین نمبر ہی نہیں لگائے۔ ہزاروں گھروں پر میم شین نمبر ہی نہیں لگے۔ یہ شکایتیں یہی ہیں کہ میم شین نمبر نہیں لگے۔ اچھا، دوسرا، جب 7 گھر ایک دن میں ہوں گے، میرے اپنے بلاک میں 200-250 گھر کا بلاک ہے پی آئی بی کالونی میں، وہاں انیومریٹر نے مجھے بتایا کہ سر ہم نے ایک دن میں 7 گھر کیے، 3 دن میں 21 گھر کیے۔ تو مجھے بتائیں کہ 15 دن میں وہ کتنے گھر کر لے گی؟ 15 کو 7 سے ضرب دے دیں، 250 گھر مکمل ہوئی، 100 گھر ہوں گے۔ 250 گھروں کو کرنے کے لیے، مردم شماری کے لیے ایک بلاک میں صرف 3 ماہ کا عرصہ درکار ہے، اور یہ جان بوجھ کے 15 روز تک اس عمل کو اور سلو کیا گیا۔ ہدایت نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔